زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ زندگی اگر مشکل نہ ہوتی تو نہ تو ہمیں کبھی احساس ہوتا سب کے صبر کیا ہے، ہمت کیا ہے، حوصلہ کیا ہے۔ زبان کو بہت کنٹرول میں رکھو، کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا۔ زبان سے کبھی بھی کسی کو زخم نہ دینا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ صورت بغیر سیرت کے ایک پھول جیسا ہے، جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ بھیڑ میں کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن اکیلے کھڑا ہونے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہیں کڑوی باتیں کہہ دے، وہ سب سے اچھا دوست ہے۔ مسکراتے رہے، کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بیوقوفی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سننے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جب مانگو تو خدا سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو خدا سے چاہو۔ ماں نہیں ہوتی جن کی، ماں ان سے پوچھو دکھ کے کہتے ہیں۔ کیچڑ میں پتھر مارو تو چھینٹے خود پر ہی آتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو لوگ غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کہ ہم جھگڑے کو جھگڑے ہی کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ نکاح ایک ذمہ داری، ایک عہد، اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ وفادار مرد کا ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت عورت کو نہیں رلا سکتی۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوتا تھا،
اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جائے۔ کسی کے آگے آنسو بہانے سے وہ اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ اگر آنسو بہاتے ہیں تو اللہ کے آگے بہاؤ، جو اپنوں سے کہیں زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔